بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام، 25 جولائی 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا، جو لوگ سچے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی دستگیری کرتا ہے۔ اس قسم کے عیسائی نو مسلموں کے نسبت تو ہم نے ان لوگوں کو بہت ثابت قدم دیکھا ہے جو ہندوؤں میں سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، جیسا کہ شیخ عبدالرحیم ہیں، سردار فضل حق ہیں، شیخ عبدالرحمان صاحب، شیخ عبدالعزیز صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کے خاطر بہت دکھ اٹھائے مگر اپنے ایمان پر قائم رہے۔ جب سردار فضل حق صاحب مسلمان ہوئے تو ان کو قتل کرنے کے واسطے کئی سکھ یہاں آئے تھے، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو بچایا اور سردار صاحب نے کسی کا خوف نہ کیا۔ ایسے ہی شیخ عبدالرحیم صاحب کے چہرے سے نیک بختی کے آثار نمایاں ہیں۔ شیخ عبدالرحمان صاحب کو ایک دفعہ ان کے رشتہ دار دھوکے سے لے گئے اور وہاں لے جا کر ان کو قید کر دیا، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور خود بخود یہاں چلے آئے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کا مذہب عموماً تنخواہ پر ہے، اگر آج ان کو موقوف کر دیا جائے تو بس ساتھ ہی ان کی عیسائیت بھی موقوف ہو جائے۔ امرتسر میں ایک پادری رجبری تھا، وہ کئی مرتبہ مسلمانوں میں آ کر ملتا تھا، پھر عیسائی ہو جاتا تھا۔ عیسائی ہونے کی حالت میں اس کا ایک اخبار نکلتا تھا، عیسائیوں سے کچھ ناراض تھا۔ ان دنوں میں ایک گرجا پر بجلی گری تھی۔ اس خبر کو اپنے اخبار میں درج کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ گرجے پر بجلی گرنا دو اسباب سے خالی نہیں، یا تو اس کا سبب یہ ہوا ہے کہ روح القدس کو مشالہ بہت لگ گیا تھا اور اس نے گرجے پر اتر کر گرجے کو جلا دیا، اور اگر یہ سبب نہیں تو پھر یہ سبب ہے کہ میری آگ گرجے پر پڑی ہے اور اس نے گرجا کو جلا دیا ہے۔ اکثر اس قسم کے عیسائی دیریہ اور کمینہ تباہ ہوتے ہیں۔ عیسائی مذہب کے کفارے نے ایسی بے قیدی کر دی ہے کہ جو گناہ چاہے کر لو، سزا تو یسوع بھگتے گا۔ اسی واسطے ضرب المثل ہو گئی ہے کہ عیسائی باش ہر چخائی کن، کیونکہ اگر زنا اور شراب حرام ہے تو پھر کفارے سے فائدہ کیا؟ کفارے کا یہی تو فائدہ ہے کہ اس نے معافی کی ایک راہ کھول دی ہے۔ اگر عیسائی بھی گناہ کرنے سے پکڑا جاتا ہے جیسا کہ غیر عیسائی پکڑا جاتا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا، اور کسی کو عیسائی بننے سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ 1 اگست 1907 تازہ الہام انی مہین من اراد احانتک کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، قریب العہد احانت کرنے والا تو ڈاکٹر عبدالحکیم ہے، جس نے بہت احانت کے لفظوں میں خط لکھا ہے اور ہماری موت کے متعلق پیشگوئی کی ہے۔ یہ وحی الہی پہلے بھی بہت بار نازل ہو چکی ہے، مگر ہر بار اس کا شان نزول جدید ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مخالفت سے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ ضرور تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے تاکہ صادق اور کاذب کے درمیان ایک فرق ہو جائے۔ سب انبیاء کے وقتوں میں ایسے مخالف ہوتے چلے آئے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے آدمی موجود تھے، مگر اس قسم کے لوگ ہمیشہ بعد میں آتے ہیں۔ شروع میں صادق ہی ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ریس کرتے ہیں۔ اس میں خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اچھی طرح سے شائع نہ ہو گیا، تب تک کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تاکہ کوئی ایسا نہ کہہ سکے کہ اس شخص نے فلاں شخص کے ریس کر کے دعوی نبوت کر دیا ہے۔ ایسا ہی اس زمانے میں مطلق خاموشی تھی۔ کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وحی پانے کا اور مسیح موعود ہونے کا مدعی نہ تھا۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے ہم پر اپنی وحی نازل کر کے ہمیں مسیح موعود بنایا۔ یہ امر بھی منہاج نبوت میں داخل ہے کہ صادق کا دعویٰ اول ہو اور کاذب پیچھے ہوں۔ اور لوگوں کی بے خبری کے علاوہ ہم تو خود بھی بے خبر تھے۔ اپنے طور پر میری عادت تھی کہ غیر مذاہب کے برخلاف اخبارات میں مضامین دیتا تھا اور اسلام کی صداقت کے ظہور میں کوشاں رہتا تھا۔ ان ایام میں ایک عیسائی کا اخبار سفیر ہند نکلا کرتا تھا، اور ایک بریموؤں کا رسالہ بنام
برادر ہند شائع ہوتا تھا۔ ان ہر دو میں بعض مضامین میں نے لکھے تھے، مگر ان مضامین میں ہمارا مطلب صرف عقلی دلائل کے پیش کرنے کا ہوتا تھا اور وحی الہی اور نشانات کے دکھانے کا کوئی خیال نہ تھا۔ 2 جلدیں برائن احمدیہ کے میں لکھ چکا تھا اور اس وقت بھی مجھے خبر نہ تھی، جبکہ یک دفعہ یہ الہام ہوا، الرحمن علم القرآن قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ اسی برائن احمدیہ میں ہم نے یہ الہام بھی درج کیا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، اور اسی میں ہم نے حضرت عیسیٰ کے متعلق اپنا وہی عقیدہ پیش کیا ہے جو پرانا عقیدہ تھا کہ مسیح آسمان پر ہے۔ اس سے دیکھنے والے کے واسطے یہ امر ظاہر ہے کہ اگر ہم تصنع اور بناوٹ سے کوئی کام کرتے اور افتراء کے ساتھ یہ باتیں بناتے تو ہم ایسا کیوں کرتے؟ جو شخص افتراء کرنے لگتا ہے وہ تو اول ہی سب پہلو سوچ لیتا ہے۔ اس میں بھی خدا تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی کہ ہم نے ایسا لکھ دیا تاکہ ہماری سچائی پر ایک دلیل قائم ہو جائے۔ پہلے سے ہی براہین کے اندر ایک تناقض ہو گیا اور ہم خود بھی اس تناقض کو نہ سمجھے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ پھر فرمایا گزشتہ دنوں میں خدا تعالیٰ بہت سے نشانات دکھا چکا ہے، جن میں سے بعض کتاب حقیقت الوحی میں بھی درج ہو چکے ہیں، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر کسی اور نشان کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ ایمانداروں کے ایمان اور قوی ہو جائیں۔ ہر ایک نشان جو ظاہر ہوتا ہے اس سے لوگوں کے ایمان قوی ہوتے ہیں، کیونکہ نشان کے ذریعے سے ایک انکشاف تام ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اچھی طرح سے معلوم کر لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کس بات میں راضی ہے اور کس دین کے حق میں وہ اپنے نشانات زبردست دکھاتا ہے، تب انسان اس دین کو سچے دل سے قبول کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اس کی خاطر ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نشانات کے ذریعہ تکمیل ایمان ہوتی ہے۔ جماعت کے واسطے خدا تعالیٰ نے یہ ایک عمدہ راہ نکالی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی فرمائی ہوئی باتیں پوری ہوتی ہیں تو دل کو سرور اور خوشی ہوتی ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کے فضل سے سیراب ہو جاتا ہے اور اس کا یقین بڑھتا ہے کہ سلسلے کے اختیار کرنے میں میں نے کوئی غلطی نہیں کھائی۔ مگر یہ مت خیال کرو کہ غلطی کے نہ کھانے میں تمہاری کوئی بہادری ہے، ہرگز نہیں۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ تم نے غلطی نہیں کھائی، ورنہ بڑے بڑے فاضل اور مولوی لوگ اس جگہ ٹھوکر کھا گئے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں ایک گاؤں میں دکان پر گڑ شکر بیچتا ہوں۔ بعض دفعہ لڑکے یا ذمہ داروں کے مزدور اور خادم چاکر کپاس یا گندم یا ایسی شے لاتے ہیں اور اس کے عوض میں سودا لے جاتے ہیں، جیسا کہ دیہات میں عموماً دستور ہوتا ہے۔ لیکن بعض لڑکے یا چاکر مالک سے چوری ایسی شے لاتے ہیں کہ اس صورت میں ان کو سودا دینا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی شے کے متعلق یقین ہو کہ یہ مال مسروقہ ہے تو پھر اس کا لینا جائز نہیں، کیونکہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو بدظنی میں ڈالنا امر فاسد ہے۔ ایسی باتوں میں تفتیش کرنا اور خواہ مخواہ لوگوں کو چور ثابت کرنا دکاندار کا کام نہیں۔ اگر دکاندار اپنی ایسی تحقیقاتوں میں لگے گا تو پھر دکانداری کس وقت کرے گا؟ ہر ایک کے واسطے تفتیش کرنا منع ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو۔ بہتر تھا کہ گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ انہوں نے خواہ مخواہ اور باتیں پوچھنی شروع کی کہ وہ کیسی گائے ہے اور کیا رنگ ہے، اور اس طرح کے سوال کر کے اپنے آپ کو اور دقت میں ڈال دیا۔ بہت مسائل پوچھتے رہنا اور باریکیاں نکالتے رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ 6 اگست 1907 حضور کی خدمت انور میں ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ اگر کوئی شخص حضرت سید عبد القادر کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر کھانا پکا کر کھلاوے تو کیا یہ جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا، طعام کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ گزشتہ بزرگوں کو ثواب پہنچانے کی خاطر اگر طعام پکا کر کھلایا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن ہر ایک امر نیت پر موقوف ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے کھانے کے واسطے کوئی خاص تاریخ مقرر کرے اور ایسا کھانا کھلانے کو اپنے لیے قاضی الحاجات خیال کرے تو یہ ایک بت ہے، اور ایسے کھانے کا لینا دینا سب حرام ہے اور شرک میں داخل ہے۔ پھر تاریخ کے تعین میں بھی نیت کا دیکھنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ملازم ہے
اور اسے مثلا جمعے کے دن ہی رخصت مل سکتی ہے تو حرج نہیں کہ وہ اپنے ایسے کاموں کے واسطے جمعے کا دن مقرر کرے، غرض جب تک کوئی ایسا فعل نہ ہو جس میں شرک پایا جائے، صرف کسی کو ثواب پہنچانے کی خاطر طعام کھلانا جائز ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ قرآن شریف کے بوسیدہ اوراق کو اگر بے ادبی سے بچانے کے واسطے جلا دیا جائے تو کیا جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے، حضرت عثمان نے بھی بعض اوراق جلائے تھے، نیت پر موقوف ہے۔